بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور معزز ماں بہنوں، زبان کی آفتوں کا بیان چل رہا ہے۔ 12 آفتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ 13ویں آفت ہے جھوٹا وعدہ کرنا۔ جھوٹا وعدہ کرنا بھی آفات لسانی میں سے ایک آفت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں جھوٹا وعدہ کرنے والے کو منافق فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے وفا کیا کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پاسداری کرو، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وعدہ ایک قسم کا قرضہ ہے، یعنی جیسے قرض لینے کے بعد ادا کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اسی طرح وعدہ پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو بخاری شریف میں مروی ہے، کہ 3 باتیں ایسی ہیں وہ جن میں پائی جائیں گی وہ منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات وعدہ خلافی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وفات سے قبل فرمایا، ایک قریشی نے میری بیٹی کے لیے پیغام دیا تھا، مجھے شبہ ہے کہ شاید میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ اگر میں نے وعدہ کر لیا تھا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 1/3 نفاق لے کر کیسے حاضر ہو سکوں گا؟ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا ہے۔ ذرا غور کریں، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر کتنا یقین تھا اور وہ اس کی خلاف ورزی کے انجام سے کتنا ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی الحمصہ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں یہیں آ کر ملوں گا۔ پھر وہ بھول گئے۔ تیسرے دن جب انہیں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ ان کے انتظار میں پایا۔ 3 دن کسی ایک جگہ ٹھہرنے کی زحمت تو گوارا فرمائی، مگر وعدہ خلافی نہ کی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وعدے کی کتنی اہمیت تھی، اور یہ واقعہ آپ کی نبوت کے اعلان سے قبل کا ہے، یعنی آپ کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات داخل تھی کہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ وعدہ نبھانے کے خاطر ایک مقام پر 22 دن تک مقیم رہے، اس لیے انہیں قرآن کریم میں صادق الوعد کے لقب سے ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم نامی ایک شخص سے غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اتفاق سے کہیں سے آپ کے پاس 3 غلام آ گئے۔ آپ نے 2 تو اسی وقت تقسیم کر دیے، ایک باقی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ صاحبزادی رسول رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر
اپنی مشکلات اور چکی پیسنے کی مشقت بتاؤ اور کہو کہ ایک غلام جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے وہ مجھے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری بات سن کر یہ فرمایا کہ میں ابو الہیثم سے وعدہ کر چکا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو غلام تو نہیں دیا، اس کے بجائے ایک تسبیح پڑھنے کے لیے فرمایا، اور وہ تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تسبیح ہے۔ تو دیکھیے کس طرح اپنی بیٹی اور محبوب ترین بیٹی کی راحت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو ترجیح دی۔ بہرحال جب وعدہ وفا کرنا اور عہد کر کے توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے تو آدمی کو وعدہ کرتے وقت ہی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اس کو پورا کرنا اس کے بس میں ہے یا نہیں۔ اگر ممکن ہو تو وعدہ کرے، اور اگر مشکل ہو تو وعدہ نہ کرے، کیونکہ جھوٹا وعدہ کرنا بہت بڑا گناہ اور آفت اللسان ہے۔ ہاں، اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کا اطمینان ہو اور ارادہ بھی یہی ہو، مگر بعد میں کوئی ایسا مانع یعنی کوئی رکاوٹ پیش آ جائے جس کی بنا پر وعدہ وفا نہ کر سکے، تو پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک وعدہ کر لینے کی ایک عادت سی بنا لی جاتی ہے، اور آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جھوٹا وعدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہماری زبان کو ایسے خطرناک جرائم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔